پہلے تو میں ادیبوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ جی ادب کا معیار ادیب طے کرتے ہیں. وہ جو لکھتے ہیں اس سے بھی طے ہوتا ہے، اور جس ڈھنگ سے لوگوں کے درمیان آتے ہیں اس سے بھی طے ہوتا ہے. اردو والوں سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ذرا اپنے معیار کو آپ بہتر کریں. ہم گندگی، ہم کم مائع گی، ہم ایک دوسرے کی برائی کرنے اور کینہ پرستی اور اس قسم کی جو چیزیں کرتے رہتے ہیں، ہم کو اس سے نکلنا چاہیے. بہت معیوب چیزیں ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادب سماج میں کیسے پہنچتا ہے. ادب سماج میں سب سے پہلے اس حوالے سے پہنچتا ہے کہ اس کو بتانے والا کون ہے. اگر کوئی شخص واقعتاً اچھے ڈھنگ سے کسی بات کو سماج کے سامنے پیش کر رہا ہے تو لوگ اس کی بات سنیں گے. لیکن وہی اگر بے ترتیب بال اور داڑھی اور کپڑا ایسا ہو جیسے دیوانہ ابھی کسی جنگل سے آ رہا ہو، اس قسم کے اگر ہم طور طریقے رکھیں گے تو لوگ ہم سے کٹ جائیں گے. تو پیشکش بہت اہم ہے. آپ پیکیج کیسے کرتے ہیں چیزوں کو. دوسری چیز یہ ہے کہ ادب آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیتا ہے. دیکھیے، نوکری آپ پا سکتے ہیں لیکن آپ گفتگو کیسے کریں گے لوگوں سے، وہ ادب سکھائے گا. زندگی میں انسانی جو وقار ہے اور انسانی جو اقدار ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، وہ ادب ہمیں سکھاتا ہے. اور ادب آپ کی اس گوشے کو منور کرتا ہے جہاں کبھی کوئی دوسرا پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، جو کہ آپ کے محرومیوں کا گوشہ ہے. وہ اندھیری جگہ جو آپ کے دل کے اندر موجود ہے، جو آپ کے تجربوں سے وہاں پہ قائم ہوئی ہے. ہم سب کے زندگی میں اونچ نیچ، کم زیادہ ہونا، سکھ دکھ، دھوکہ دھڑی، حزن و ملال، یہ زندگی کا حصہ یہ ہو کے رہے گا. اس حصے کو اگر آپ کو منور کرنا ہے اور اس میں کیتھارسس اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو ادب کا مطالعہ ہی اس کیتھارسس کو حاصل کرنے کے لیے مدد کر سکتا ہے. تو اس لیے ادب ہمیشہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے جو ویلیوز ہیں، کوئی بھی ادب جو ہوتا ہے بنیادی طور سے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. اس میں ایک امید کی کرن ہوتی ہے، اس میں انسانی جذبوں کی وہ وقت ہوتی ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے تو جیت بھی کم و بیش اچھی چیزوں کی ہی ہوتی ہے. تو ہم کو اس بات کو سمجھ کے چلنا چاہیے کہ ادب ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے نوکری نہ دے لیکن سلیقہ ضرور سکھا دے گا اور ہم کو ایک بہتر انسان ضرور بنائے گا. اگر ادیب اس بات پہ ہی مصر ہو کہ وہ اسی جانورانہ خد و خال اور زندگی میں رہنا چاہے تو پھر اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں.